لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عبادت کرنا چاہیے تھا، اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا، لوگ وہاں جانے کے بعد بھی وہاں پر سیلفیاں لینا نہیں چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، لوگ موبائل کاڑ کر سیلفیاں لیتے ہوئے۔ بزرگان محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد نبوی کا پورا حصہ اس وقت تو ریکارڈ ہو کر سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا ہے۔ اب ہم الگ سے تصویریں لینے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ جاتے ہیں، تصویر لے کر رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، اپنے بھائیوں کو بھیجتے ہیں، دوست و اقارب کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے، اللہ نے مجھے حج کے لیے قبول کر لیا ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ نے مجھے عمرے کے لیے قبول کر لیا ہے۔ ایسے اللہ کے نیک بندوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، ارے کتنا اچھا ہوتا کہ آپ حج کے لیے گئے ہیں، آپ عمرے کے لیے گئے ہیں، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پیش کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ آپ کتنا اچھا ہوتا، کتنا خوبصورت سفر کر کے آپ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، آپ کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے اللہ سے کہتے کہ اللہ میرے گزرے ہوئے زندگی کے اندر جتنے گناہ ہوئے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ یہ کام کرنے کے چاہیے تھا، اللہ سے کہتے کہ اللہ میں یہاں آنے کا قابل نہیں تھا، بس آپ نے بلوا لیا ہے، میرے سیئات کو حسنات میں مبدل فرما۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے دربار میں آپ کو یہ دعائیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ بنگلور میں بیٹھے ہوئے دوستوں کو، بنگلور میں بیٹھے ہوئے عزیز و اقارب کو کوئی وہاں سے سیلفی لے کر نبی کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر، بزرگان محترم، لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں، لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے چپل اپنے ہاتھوں میں لے کر جاتے، یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، آج ذی قعدہ کی 3 تاریخ حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، لوگ حج کے لیے اس وقت روانہ ہو رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے نیک بندے اور بندیاں جن کو اللہ پاک نے امسال حج کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو کعبۃ اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر براہ راست ہم سب کو درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہی آدمی کا پہنچنا کمال نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے وہی آدمی حج پر جا سکتا ہے، وہی آدمی عمرے کے لیے جا سکتا ہے، جس کے پاس پراپرٹیز ہے وہی آدمی وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کی سوچ اور مزاج ہوتا ہے، لیکن حضرات علماء فرماتے ہیں کہ بغیر پیسوں کے اگر اللہ پاک کسی بندے اور بندی کو وہاں پر بلانا چاہے تو وہ بغیر پیسوں کے بھی بلا لے سکتا۔ پیسوں کا ہونا کوئی کمال کی بات نہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، میں بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں، ابھی حال ہی میں رمضان المبارک کے مہینے میں خود میرے سگے ماموں عمرے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے۔
کچھ دن پہلے انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کروں، مدینہ منورہ کو جاؤں، مکہ مکرمہ کو جاؤں اور وہاں جا کر طواف کروں، اللہ کے گھر کی زیارت کروں، اللہ کے گھر کو دیکھنے کی ان کی دل کے اندر بڑی امید اور تمنائیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہ 1.5-2 مہینے پہلے انہوں نے صرف ارادہ کیا تھا، اور جب ان کو جانے کا وقت آ گیا تو اللہ کی طرف سے ایسی گھڑی آئی کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ اللہ کی طرف سے کیسے مقبولیت کی گھڑی آ گئی۔ انہوں نے صرف ٹکٹ بنوانے والوں سے کہا تھا کہ میں وہاں پر جانا ہے، کتنی رقم ہوتی ہے، کیا تاریخ کو یہاں سے فلائٹ نکلتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی ارادہ کیا کہ میں جاؤں تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جاؤں تاکہ عبادت زیادہ کرنے کا موقع ملے، ثواب زیادہ حاصل کرنے کا موقع ملے۔ اس لیے کہ اگر روزے کی حالت میں آدمی جاتا ہے تو روزے کی حالت میں جتنا پھرتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ آدمی تھک جاتا ہے۔ میرے ماموں نے کہا کہ میں جاؤں گا، جتنی طاقت اللہ نے میرے پیر کے اندر رکھا ہے چلتا رہوں گا، عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤں گا، اس لیے کہ بار بار موقع اللہ کی طرف سے بعض بندوں کو ملتا ہے۔ کوئی ایک بندہ ایک مرتبہ جا کر آ جاتا ہے، اس کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ تو صرف انہوں نے 1.5 مہینہ یا 2 مہینے پہلے جانے کا ارادہ کیا، اللہ نے ان کو ایسا انتظام کیا، جانے کے لیے انہوں نے مجھے خود کہا کہ بالکل میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور صرف 15 دن کا عمرہ انہوں نے بات کیا تو اللہ نے 35 دن کا عمرہ ان کو کروایا۔ کتنے دن کا؟ ارے عمرہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 15 دن کا ہوتا ہے، کوئی جاتا ہے تو 17 دن، کوئی 20 دن۔ انہوں نے کہا کہ 15 دن کا، صرف میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا تھا کہ اللہ ضرور بلوائے گا، لیکن جب اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی آئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے 35 دن کے مکمل رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے مجھے قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جانے کے لیے میرے پاس کچھ رقم نہیں تھی، صرف 8-10 دن باقی ہیں، آدھی رقم میں تو جمع کر دیا، اور آدھی رقم جمع کرنا تھا، بہت پریشان تھا۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ کی مدد آئی تو کیسے آئی۔ انہوں نے کہا کہ صرف 1.25 لاکھ روپے میں 35 دن کا عمرہ الحمدللہ میں مکمل کر کے آ گیا۔ کچھ رقم انہوں نے لے کر گئے تھے کہ کچھ چیزیں خرید کر لائے، انہوں نے جتنی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ چیزیں تو خرید لیے۔ انہوں نے کہا کہ انڈین کی جو کرنسی ہوتی ہے، انڈین کی کرنسی کے اعتبار سے میں عمرے سے واپس آتے ہوئے 16,000 میں نے واپس بھی لے کر آئے، میں نے فضول خرچی نہیں کی۔ جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آدمی کیا لے کر حج کو جاتا ہے، عمرے کو جاتا ہے، 4-5 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز خرید کر نہیں لاتا۔ زیادہ عام طور پر کھجورے لاتے ہیں، پانی لاتے ہیں، کوئی لائے تو قرآن مجید لے کر آتا ہے، کوئی عطر وغیرہ لے کر آتا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کے لیے دوپٹے وغیرہ خرید کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی حاجی اور عمرہ کرنے والے کوئی چیز تو لے کر نہیں آتے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی آتی ہے بزرگان محترم، وہ بغیر اسباب کے، بغیر پیسوں کے بھی بلانا چاہے تو وہ بلوا لے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جانے والے کے اندر سچی تڑپ ہونا چاہیے، جانے والے کے اندر سچا اخلاص ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ میرا پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود آج مالدار وہاں پر کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے حج کے لیے ہو یا عمرے کے لیے ہو، اللہ کی طرف سے کیوں قبولیت کی گھڑیاں نہیں آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ مال و دولت سے کوئی آدمی حج کے لیے نہیں جا سکتا، مال و دولت جس کے پاس ہوتا ہے وہی آدمی عمرے کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ جس کی طرف سے قبولیت کی گھڑی آتی ہے اللہ پاک کی طرف سے، وہی بندہ اور بندی وہاں تک پہنچ سکتے۔ تو ماشاءاللہ اس وقت حج کا قافلہ نکل رہا ہے، لوگ جماعتوں کی شکل میں نکل رہے ہیں،
ہم سب مل کر یہی دعائیں کرنا ہے۔ اللہ پاک ان سال جتنے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سب لوگوں کے حج کو قبول فرما کر بالخصوص ہندوستان کے حالات کو بس سازگار بنائے، اس لیے کہ آج اس امت کو اپنانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج اس امت سے ہر آدمی نفرت کر رہا ہے، کوئی آدمی نبی کی امت کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ کیسے کیسے حالات ابھی 2 مہینوں سے گزر رہے ہیں، ابھی 1 ہفتہ پہلے کشمیر کے اندر کیسے حالات آئے، کتنے لوگوں کو مار دیا گیا، کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، جن کی کوئی غلطی نہیں تھی، جن کا کوئی جرم نہیں تھا، مذہب پوچھ کر ان کو قتل کیا جا رہا تھا۔ بزرگان محترم، آج اس وقت ہندوستان کے اندر ایسے حالات آ گئے ہیں، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آج مسلمان اللہ کے راستے سے ہٹ گیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں ایسے حالات میں ہم کو ڈبو دیا ہے، آدمی ان حالات سے، ان راستوں سے نکلنا آج بڑا مشکل ہوگا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جتنے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ پاک سب کے حج کو قبول فرمائے، سب کے سفر کرنے کو آسان فرمائے، وہاں پہنچنا ان کے لیے آسان فرمائے۔ لیکن بزرگان محترم، یہاں پر رک کر کچھ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ کافی باتیں ہیں، شاید کہ اس جمعہ میں ناکافی ہو جائیں گے، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو حج کو جانے والے ہیں یا اپنے رشتہ دار یا بھائی بہنوں میں سے یا دوست اور احباب میں سے جانے والے ہیں، ان لوگوں تک ان پیغامات کو پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے، ہزاروں روپے خرچ کر کے، بڑی امیدوں سے، بڑی محنتوں سے، بڑی کاوشوں سے حج کے لیے سفر کرتے ہیں۔ لیکن کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو یہاں پر صحیح نہیں کرتے۔ حج کے فرائض کیا ہوتے ہیں، حج کے واجبات کیا ہوتے ہیں، حج کے سنن کیا ہوتے ہیں، وہاں جا کر وقت کیسے گزارنا ہے، کون کون سے ارکان کو کون کون سے وقت میں ادا کرنا ہے، حج کرنے والے لوگ یہاں سے نکلتے ہیں، شاید کہ 3-4% لوگ ہی معلومات کر کے جاتے ہیں۔ 95%، 95% لوگ حج کو جانے والے کوئی طریقہ سیکھ کر نہیں جاتے۔ یہاں تک دیکھنے کو مل رہا ہے بزرگان محترم، حج کو جانے والوں کے بارے میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ ان کو تکبیرات تک پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ کہاں پر جا رہے ہیں؟ حج کے لیے جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، چاہے انڈیا سے جا رہے ہو، چاہے بنگلہ دیش سے جا رہے ہو، چاہے نیپال سے جا رہے ہو، چاہے فلاں گاؤں سے جا رہے ہو، فلاں شہر سے جا رہے ہو، مختلف جگہوں سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ بقرعید کے موقع پر ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تکبیرات کیسا پڑھنا چاہیے، تکبیرات کیسا کہنا چاہیے۔ حضرات علماء کرام، حاجیوں کے جب جانے کا وقت ہوتا ہے، شہر کی جو جامع مسجد ہوتی ہے، جانے سے پہلے ایک وقت متعین کر کے ایک مجلس قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو لوگ ان سال حج کو جانے والے ہیں، حاجیوں سے درخواست ہے کہ اس وقت یہاں پر آئے، کچھ چیزیں ان کو بتائیں گے، اگر ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے حج کے ارکان ادا کریں گے تو ان کا حج ادا ہوگا، ورنہ ان کا حج کو جانا بیکار ہو جائے گا۔ لوگ ان چیزوں سے کوسوں دور ہیں، بس یہی لیبل لگا لیے کہ ہم لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اور ہم کو اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی آ گئی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کے لیے بڑی مبارکبادی کی بات ہے، اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی آ گئی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، وہاں جانے کے بعد کون کون سے ارکان کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، کم سے کم جانے سے پہلے کچھ چیزیں تو سیکھ کر جانا چاہیے۔ اور لوگ جاتے ہیں، احرام باندھتے، لوگوں کو احرام باندھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا،
لوگ جاتے ہیں یہاں یہیں سے، بلکہ تکبیرات اپنے گھروں سے ہی تکبیرات کہتے ہوئے جانا چاہیے۔ وہ تکبیرات کیسا کہنا چاہیے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے، سب چیزیں سیکھنے کی ہے۔ بزرگان محترم، اس وقت عمرہ اور حج جو عظیم عبادت ہے، اتنی بڑی چیز کو آج لوگوں نے ٹور بنا لیا ہے، ایک سفر بنا لیا ہے، یہ گھومنے کی جگہ بنا لیا ہے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، عمرے کو جا کر آئے۔ ان سے ملاقات کرنے کے لیے جب میں ان کے گھر پہنچا، بڑا افسوس، بڑا دکھ ہوا، وہ خود عمرے کو جا کر آئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے ہوئے بڑے خوش نصیب بندے ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں سے جا کر ہم ملاقات کریں۔ ان لوگوں کو ملاقات کرنے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو جائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس کے گھر کی حاضری کے لیے قبول فرمائے۔ میں خود عشاء کی نماز پڑھا کر جب ان سے ملاقات کے لیے گیا تو کچھ وقت میں نے ان کے ساتھ گزارا، وہاں کے کچھ کارگزار انہوں نے بتائی، طبیعت تو بہت خوش ہو گئی، دل تو چاہ رہا تھا کہ اللہ ہمیں وہاں پہنچنا قبول فرمائے، آسان فرمائے، دل سے دعائیں نکل رہی تھی۔ لیکن انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، اس بات پر مجھے بڑا تعجب اور افسوس اور دکھ ہوا۔ میں نے دل میں یہ سوچ لیا کہ آج کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف جیسی جگہ کو بھی آج لوگوں نے ٹور بنا لیا۔ انہوں نے کہا عمرے کو جا کر آئے ہوئے، آ کر تقریباً 1 دن ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال میں ارادہ کر لیا ہوں، پیسے جماؤں گا، سال جاؤں گا، ٹور مار کر آؤں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کعبۃ اللہ شریف ٹور مارنے کی جگہ ہے؟ کیا حرمین شریفین کا گھومنے کی جگہ ہے؟ جہاں پر ایسی جگہ پر اللہ اپنے بندوں کو بلوا رہا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، ایسے جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بلوا رہے ہیں۔ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا ہوا ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے ہیں، جہاں پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک لمبا عرصہ گزرا ہوا ہے، جہاں پر اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل قرآن مجید لے کر آتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہاں پر گھر موجود ہے، حضرت اماں عائشہ کا حجرہ وہاں پر موجود ہے، حضرات صحابہ کرام کے مکانات موجود ہیں، بڑی بڑی مساجد جو صحابہ کرام کے نام سے بنائی گئی تھی۔ ایسے شہر کی دیکھنے کے اللہ پاک نے سعادت ہم سب کو دے رہا ہے۔ ایسی جگہ پر لوگ جا کر آنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں سال میں پیسے جماؤں گا اور سال میں 1 مرتبہ ٹور ماروں گا، کہ اللہ پاک کو اس کے جملے سے غصہ نہیں آئے گا، کہ اللہ پاک اس کے جملے سے ناراض نہیں ہوں گے۔ ارے ایسی جگہ پر جانے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں مالدار اس وقت ترس رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں پر مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے، مکہ مکرمہ کی حاضری کے لیے، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی نہیں آ رہی ہے۔ لوگ رمضان المبارک میں ملاقات کر کے کہتے ہیں حضرت دعا کیجیے، کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں، کئی سالوں سے میری امید ہے، کئی سالوں سے یہ ارادہ کر رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے ویزا نہیں ملتا، کوشش کرتا ہوں لیکن وہاں پہنچنا میرے لیے دشوار ہو رہا ہے، کوشش کر رہا ہوں، پورا میرے پاس پیسہ موجود ہے، وہاں پہنچنے کے لیے سب راستے میرے پاس موجود ہے، لیکن کیا کرے کہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی نہیں آ رہی ہے۔ بزرگان محترم، ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہیے گا، جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا اس عاجز کے لیے بھی دعا کیجیے۔ عاجز کے بھی یہ ارادے ہیں، یہ تمنائیں ہیں، والد صاحب تو نہیں ہیں، ابھی 5 سال پہلے انتقال ہو گیا، ہماری یہ نیت اور کوشش ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کم از کم 1 مرتبہ اللہ ایسا موقع دے دے کہ ہم اپنے والدہ کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کے سفر کے لیے ہم روانہ ہو سکے، ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے پہنچ سکے۔ جب بھی میں دعا کرتا ہوں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں، اللہ صرف مجھے اکیلا تنہا مت بلائیے،
اللہ صرف مجھے تنہا اکیلا مت بلائیے، ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ ارادے کر رہے ہیں اے اللہ سب کو تیرے گھر کے لیے قبول فرما لیجئے، خاص طور پر ہماری فیملی والوں کو اے اللہ مل جل کر وہاں پر پہنچنا قبول کر لیجئے۔ یہ دعائیں کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، ایک وقت اللہ وہ لائے گا، آپ کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے کیسی قبولیت کی گھڑی آ گئی، میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا جلدی میرا رب مجھے بلائے گا۔ اللہ پاک آپ کو حج کے لیے بھی بلائے گا، اللہ پاک آپ کو عمرے کے لیے بھی بلائے گا، لیکن بزرگان محترم جانے سے پہلے ہماری نیتوں کو درست کرنا ہے، ارادہ کرنے سے پہلے ہمارے اندر اخلاص جیسی عظیم چیز کو داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں بتا رہا تھا لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، تلبیہ صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، تلبیہ کے الفاظ صحیح سے کہنا نہیں آتا، ایسے لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ انسان جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان سبوں تک میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کو جانے سے پہلے کسی ایک بڑے عالم دین سے ملاقات کرنے کی ضرورت ہے، کچھ وقت ان کے پاس گزارنے کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں معلومات کر کے حج کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تکبیرات کیسے ہوتے ہیں میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے بتاتا ہوں، آپ بھی ان الفاظ کو اس وقت چاہے تو درست کر لے، پتہ نہیں کہ اللہ کب موقع دے دے۔ ہو سکتا ہے کہ آج اس جمعہ ہم بیان سن رہے ہیں، اگلی جمعہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہی اللہ کی طرف سے حج کے لیے قبول فرما لے یا عمرے کے لیے قبول فرمائے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، آدمی ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، کامل بھروسہ رکھنا چاہیے کہ میرا پروردگار مجھے بلائے گا۔ تو تکبیرات کیسا کہنا چاہیے، وہ تلبیہ کے الفاظ کیسا کہنا چاہیے، میں ایک مرتبہ کہتا ہوں، سن لیجیے۔ جو لوگ جانے والے ہیں یا جو لوگ جانے والے ہیں دوسرے اپنے رشتہ داروں میں سے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیجیے۔ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے یا مسجدوں سے نکلتے ہوئے حاجی کی زبان پر یہ الفاظ ہونا چاہیے کہ لبیک اللہم لبیک۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہوتے ہیں، اس طرح ان الفاظوں کو ادا کرتے ہوئے حج کی نیت کر کے اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے۔ اور آدمی یہاں سے نکلتا ہے حج کے لیے، سفر میں کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جانا چاہیے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ جانا چاہیے، اے اللہ آپ نے ان سال مجھے حج کے لیے قبول فرما لیا ہے، اے اللہ بار بار مجھے تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ ایک مرتبہ جب آدمی کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ کر آ جاتا ہے، دوبارہ وہ بنگلور آنے کے لیے اس کا ارادہ نہیں ہوتا۔ وہ ایسی عظیم جگہ ہے، اتنی بہت خوبصورت جگہ ہے بزرگان محترم، آپ مکہ مکرمہ کو جائیں گے، اللہ کے گھر کے اوپر آپ کی نظر پڑتی ہے، دل تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہم اپنے نظروں کو اسی گھر کے اوپر رکھے رہیں۔ اتنا خوبصورت گھر ہے، اتنا عالیشان اللہ کا گھر ہے۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہیے، اللہ سے مانگتے رہیے، دعائیں کرتے رہیے، مانگتے رہیے، اللہ پاک ضرور بلائے گا۔ تو یہ تکبیرات جانے کے ہو گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد لوگ عام طور پر بہت سارے غلطیاں کرتے ہیں۔ ان میں سے یہ غلطی یہ کرتے ہیں، لوگ وہاں پر پہنچنے کے بعد کون سے کام کرنا چاہیے تو سب سے پہلے سیکھ کر نہیں جاتے، کون سے ارکان ادا کرنا چاہیے سب سیکھ کر نہیں جاتے، وہاں پر جا کر غلطیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حج قبول ہوگا نہیں ہوگا واللہ اعلم بالصواب، ہم نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ بہتر جانتے۔ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عبادت کرنا چاہیے تھا، اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا، لوگ وہاں جانے کے بعد بھی وہاں پر سیلفیاں لینا نہیں چھوڑتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، لوگ موبائل کاڑ کر سیلفیاں لیتے ہوئے۔ بزرگان محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد نبوی کا پورا حصہ اس وقت تو ریکارڈ ہو کر سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا ہے۔ اب ہم الگ سے تصویریں لینے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ جاتے ہیں تصویر لے کر رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، اپنے بھائیوں کو بھیجتے ہیں، دوست و اقارب کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجیے، اللہ نے مجھے حج کے لیے قبول کر لیا ہے، آپ دعا کیجیے کہ اللہ نے مجھے عمرے کے لیے قبول کر لیا ہے۔ ایسے اللہ کے نیک بندوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، ارے کتنا اچھا ہوتا کہ آپ حج کے لیے گئے ہیں، آپ عمرے کے لیے گئے ہیں، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پیش کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ آپ کتنا اچھا ہوتا، کتنا خوبصورت سفر کر کے آپ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، آپ کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے اللہ سے کہتے کہ اللہ میرے گزرے ہوئے زندگی کے اندر جتنے گناہ ہوئے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ یہ کام کرنے کے چاہیے تھا۔ اللہ سے کہتے کہ اللہ میں یہاں آنے کا قابل نہیں تھا، بس آپ نے بلوا لیا ہے، میرے سیئات کو حسنات میں مبدل فرما۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے دربار میں آپ کو یہ دعائیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ بنگلور میں بیٹھے ہوئے دوستوں کو، بنگلور میں بیٹھے ہوئے عزیز و اقارب کو، کوئی وہاں سے سیلفی لے کر نبی کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر بزرگان محترم لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں، لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے چپل اپنے ہاتھوں میں لے کر جاتے، یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بڑا بہترین واقعہ بتا دیتا ہوں، اجازت ہے آپ لوگوں کی طرف؟ بڑا بہترین واقعہ، 5 منٹ تاخیر ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، واقعہ بتاتا ہوں، سن لیجئے، بڑا قیمتی واقعہ ہے۔ 2 اللہ والے حج کے لیے ایک سال گئے ہوئے تھے، ایک انڈیا سے گئے ہوئے تھے، ایک پڑوس ملک سے ایک اللہ والے حج کے لیے تشریف لائے تھے۔ ہمارے بھارت سے، ہمارے ہندوستان سے جو اللہ والے حج کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کچھ مریدین تھے، کیونکہ جس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، یوں سمجھے کہ 60 سال جس کی، 65 سال جس کی ہو جاتی ہے، اس کے گھٹنوں میں تھوڑا سا درد آنے لگتا ہے۔ تو ایک اللہ والے حج کے لیے وہاں پر پہنچے تو ان کے ساتھ کچھ مریدین تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے حج کے لیے جانا ہے، آپ بھی میرے ساتھ تشریف لائیے۔ تو اللہ والے کے ساتھ مریدین بھی ساتھ تشریف لے گئے۔ وہ اللہ والے کعبۃ اللہ شریف سے زیارت سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے سامنے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی مریدین تھے، ویل چیئر پر اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، درود و سلام پیش کرنے کے بعد آگے بڑھ رہے تھے۔ اللہ والے نے اپنے مریدین سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے کچھ ایسا راستہ جانا پڑے گا، اس لیے کہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ان کو تو جانا چاہیے تھا، سیدھے راستے سے ان کو جانا چاہیے تھا۔ ان کا کمرہ وہاں ہے، ان کا روم وہاں ہے، ان کا راستہ وہاں پر موجود ہے۔ اللہ والے پورا فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، روضے کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرنے کے بعد ان کو ایسا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی کو ایسا پھروا لیجئے، مجھے وہاں پر جانا۔ اب پورے مریدین پریشان ہیں، حضرت تو کبھی یہاں پر نہیں، آج کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں تو جانا چاہیے تھا، سیدھے جانا ہے۔ حضرت ایسا گاڑی پلٹانے کے لیے کہا ہے، چلو کوئی بات ہو گئی کہ ماجرا ہوگا، اور کوئی خریدنے والی چیز بھی نہیں ہے، سوائے کھجور کے حضرت کوئی چیز خریدتے ہوئے نہیں ہے۔ چنانچہ مریدین نے حضرت کی گاڑی کو وہاں سے لے کر ایسے جانے کے بجائے ایسا کٹ لے کر حضرت نے کہا کہ فلاں نمبر پر مجھے فلاں گیٹ کے پاس جانا ہے، وہاں پر آپ لے کر کے چلیے۔ وہاں جا کر وہاں پر حضرت رک گئے، کہا کہ یہاں پر رک جاؤ اور اپنی گاڑی کو سائڈ پر کنارہ کر دو۔ تو حضرت وہاں پر رک گئے۔ اب جو مریدین لے کر گئے ہوئے تھے پریشان ہے کہ حضرت یہاں پر رک گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب آپس میں مشورہ کر، ہاں کوئی خاص بات ہوگی، حضرت تبھی کھڑا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ 5-10 منٹ کا وقفہ دے دیجئے، مجھے یہاں پر رکنا ہے، ایک صاحب یہاں سے آنے والے۔ تو کچھ وقت گزرنے کے بعد پڑوس ملک کے ایک اللہ والے کا گزر وہاں پر سے ہونے لگا، اس لیے کہ ولی را ولی می شناست، جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اللہ والے کو پہچان لیتا ہے۔ تو ایک اللہ والے پڑوس ملک کے وہاں سے آ رہے تھے،
جو ہمارے ملک کے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، وہ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ اللہ والے جب وہاں سے گزر رہے تھے ان کو کیا کیا؟ سب سے پہلے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ان سے مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے کے بعد معانقہ کیا، اللہ والے سے معانقہ کرنے کے بعد ہمارے ہندوستان کے اللہ والے پڑوس ملک کے اللہ والے سے کہا کہ حضرت جلدی جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا کہا اللہ والے سے؟ کیا کہا کہ حضرت جلدی سے جائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے بندے کا انتظار، اللہ کے ولی ایک ولی کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں، لوگ وہاں پر جاتے ہیں، بعض اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں سلام کرنے کے بعد نبی کی طرف سے جواب سن کر بھی واپس آ، ایسے بھی اس وقت دنیا کے اندر اللہ والے موجود۔ اس لیے بزرگان محترم، وہاں پر میں اور آپ جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، پورے ادب کے ساتھ جانا چاہیے، پوری عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے، اپنے نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے جانا چاہیے، اور وہاں جانے کے بعد کیسے اپنے آپ کو عبادات میں گزارنا ہے، انشاءاللہ اگلی جمعہ ان چیزوں کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بس آپ سے یہی ہماری درخواست ہے، جب بھی اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی آ جاتی ہے، بزرگان محترم جانے سے پہلے آپ کو چیزیں حضرات علماء سے سیکھ کر جائے تاکہ آپ کا حج مکمل ادا ہو سکے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو حج مقبول عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔